ایک دوست نے اپنے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو یہ اماؤنٹ تھا 3000 دینار۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وہ ٹائم آ گیا جب اس قرض دار دوست کو پیسے لوٹانے تھے۔ تو دوست نے کہا کہ اب تو ٹائم ہو گیا ہے، میرے پیسے مجھے چاہیے، مجھے واپس کر دو۔ تو قرض دار جو تھا دوست، اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کلیپس ہو گیا ہے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ وہ پیسے مانگنے آیا اور وہ پیسے نہ دے سکا۔ آخر کار وقت گزر گیا کافی اور وہ پھر قرض نہیں اتار سکا اور معاملہ کورٹ میں چلا گیا اور کافی ٹائم لگ گیا۔ پھر قاضی نے اس دوست کو بلایا اور اس کو کہا کہ پیسے ان کے آپ کو دینے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کو وارننگ دی گئی کہ 30 دن میں یا تو ان کے پیسے لوٹا دو یا پھر آپ کو قید کر لیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ درود پاک کی فضائل، ان کی بڑی بڑی برکتیں ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پڑھنا مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں، لہٰذا میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو اس نے روز درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے، پھر 28ویں رات آئی تو اس نے آنکھیں بند کی، مگر خواب میں سے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ 28واں دن گزر گیا، پیغام کیا تھا اسے سمجھ نہیں آیا، اور 29ویں رات آ گئی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، وزیر ابن علی بن عیسیٰ کے وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ فرمایا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس تم جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول اٹھا اور فریش ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اس طرح سے معاملہ ہے، تو ضرور وہ مجھ سے کوئی نشانی مانگے گا، تو میں اسے کیا نشانی دوں گا۔ آخری دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا، اور صبح اس نے عدالت جانا تھا۔ 30 کی رات آ گئی۔ اب اس رات پھر حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو اس نے کہا، حضور چلا تو میں جاؤں گا، مگر اس نے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عیسیٰ سے کہنا کہ تم فجر کی نماز کے بعد روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو نا، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب جب صبح اٹھا تو نشانی بھی مل چکی تھی، اور عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اور وزیر نے اپنے دربار میں سے بیٹھا ہوا تھا وزیر، اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ عاشق رسول وزیر تھا۔ کہا، بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ کہا کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ کہا، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ حضور نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کر دوں؟ کوئی ایویڈنس لائے ہو؟ تو اس نے کہا، میں ایویڈنس لایا ہوں، ایویڈنس ہے میرے پاس۔ کہا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا تب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے۔ وزیر یہ سن کر جھوم اٹھا اور اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ اس نے کہا، مرحبا یا رسول اللہ، اللہ میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے۔ اس نے بڑھ کر
اس سے بڑھ کر میرے لیے اور سعادت کیا ہوگی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں جاتا ہے اور 3000 دینار لا کر اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ 3000 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں ادب بجا لاتا ہوں، یہ حکم ان کا میں ادب سے بجا لاتا ہوں کہ میں یہ 3000 دینار اپنے پاس رکھو۔ اور حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آئے اور اتنی بڑی خبر سنائی تو یہ 3000 دینار اس کا نذرانہ ہے، اور یہ 3000 لیجئے۔ پھر اس نے 3000 دینار دیے اور کہا اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیجیے گا اور وعدہ کر کے جائیے اگر آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا پڑا تو میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ اور ایک رات پہلے 3000 دینار کا جو مقروض تھا اب اس کے پاس 9000 دینار ہاتھ میں تھے۔ وہ جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا اور اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی بولا پہلے تو یہ بتاؤ کہ پیسے آئے کیسے؟ ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کر لیا؟ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ اس عاشق رسول نے گویا زبان سے سارا حال کہہ سنایا۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ اور پھر اس نے پورا واقعہ سنایا بھری عدالت میں۔ تو پہلے زمانے میں جج وکیل ایسے ہوا کرتے تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ وہ جج، وہ قاضی حضور کا کیسا عاشق تھا۔ یہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور اپنے کمرے میں آتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 3000 دینار ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر کیسے لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، جو یہ سب منظر عدالت میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جج صاحب آپ ایک کاغذ اور ایک قلم منگائیے، میں اس عاشق رسول کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں اور یہ قرض میں اس سے نہیں لوں گا، میں یہ قرض معاف کرتا ہوں۔ اور اس نے وہ پیسے جج صاحب کو دیے۔ اب قرضہ ہی معاف ہو گیا تھا، اب اس کا میں کیا کروں؟ تو جج نے کہا جو پیسے میں نے دے دیے ہیں وہ پیسے میں واپس نہیں لوں گا، یہ پیسے واپس لے جاؤ۔ جو شخص ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، 12000 دینار لے کر گھر واپس جا رہا تھا۔ اس واقعے میں ایک ایسا پیغام ہے، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی درد میں مبتلا ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے۔ سچی بات ہے یہ کہ درود پڑھنے سے مشکل پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور سچی بات یہ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے اور آپ اس درود کو پڑھتے جائیے۔ آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیے تو آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کے روزگار میں برکت شروع ہو جائے گی اور آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے۔